بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے پچھلے جمعہ کو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات پر میں نے باتیں کی تھی. پھر اس کے بعد ایک سوال آیا تو ہم نے کہا کہ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم گفتگو کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت یا ان کی سنگت یا ان کی نسبت کیوں ضروری ہے. اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی سنگت کیوں ضروری ہے. تو نسبت صالحین اور صحبت صالحین یہ آج کا موضوع ہے. اس پر میں نے آیت پڑھی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک دو جمعہ جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی آج تو ہم اس پر دلائل دیں گے کہ نسبت صالحین اور صحبت صالحین کیوں ضروری ہے. اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی وہ قرآنی آیتیں جو پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور اولیاء کرام سے دور کیا جاتا ہے اور غلط معنی اور غلط مفہوم بتایا جا رہا ہے قرآن مقدس کی ان آیتوں کا جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک، جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ اولیاء کرام پر پڑھا جا رہا ہے. تو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی قرآنی ان تمام آیتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اب یہ حکم کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بے شک سب کو ڈرنا چاہیے. ہم لوگ تو یہ دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ اللہ اپنی خشیت عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے. اب ظاہر سی بات ہے اگر بندے کے اندر، ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. گناہ ہم سے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر. اور اگر ڈر ہو جاوے تو گناہ ہوں گے نہیں ہوں. اللہ کا خوف ہو جائے تو گناہ نہیں ہوں گے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اس کی طبیعت میں آ گیا تو وہ نماز چھوڑے گا؟ وہ جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، برائیاں کرے گا، غلط کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف اس کی طبیعت میں آ گیا، اللہ کا ڈر بیٹھ گیا. تو جب بندہ کوئی گناہ ہی نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کا ڈر اس کی طبیعت میں آ گیا ہے، تو پھر دوسرا ٹکڑا اسی آیت کا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو بندہ جب ڈر گیا تو کسی کے صحبت کی ضرورت کیوں؟ جب خشیت الہی آ گئی تو کسی اللہ والے کی ضرورت کیوں؟ کیوں کسی کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو یہ ایک نقطہ سمجھیں آپ. یہ کہا جا رہا ہے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج و زکوٰۃ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، بقیہ یہ اولیاء کرام اور یہ سب چھوڑیں. بھی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مگر وہ رب ہو کے ہمیں سمجھا رہا ہے، وہ مولا ہو کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کو سب کرو، مگر کیا کرو؟ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پھر رک کے میں سمجھاتا ہوں. اگلے جمعہ کو ان ساری آیتوں پر میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا. یہ واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر کچھ قرآن کی آیتیں غلط معنی مفہوم بیان کر کے، قرآن کی آیت صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، مگر شان نزول پتہ نہیں رہتا اس کا شان نزول کہ وہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. یہی وجہ ہے ہمارے پاس بچے، ایک نوجوان آیا ایک دن، میں اندر جو ہے وہ ٹہل رہا تھا جامعۃ الصالحات میں، تو ایک نوجوان آیا، اس نے سلام کیا اور اس نے مجھ سے کہا
کہ امام صاحب وہ قرآن پاک میں پڑھنا چاہتا ہوں ترجمے کے ساتھ. تو ہم نے کہا بیٹے بے شک ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو اور پڑھنا چاہیے، مگر جہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کسی استاد سے پوچھ لیا کرنا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھو گے اور پھر اپنے طبیعت سے اور اپنی عقل سے معنی اور مفہوم سمجھو گے اور پھر گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مولا کیوں سچوں کے ساتھ ہو جائیں جب ہم ایمان والے بھی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو مولا تیرا خوف بھی ہے، تیرا ڈر بھی ہے، میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہو مگر نماز بچانی بھی تو ہے. ٹھیک ہے تسبیح تحلیل کرتے ہو مگر اس کو بچانا بھی تو ہے. ٹھیک ہے تمہارے پاس ایمان ہے مگر ایمان بچانا بھی تو ہے. اب ایمان کیسے بچے گا؟ اب سوال یہ نقطہ سمجھیے گا آپ کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یہ حکم کیوں اللہ نے قرآن میں دیا کہ جب کہ بندہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے مگر حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ؟ وجہ سن لیں. اس کا پس منظر ہے، میں قرآن مقدس سے دلائل دیتا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا. یہ جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کا حکم ہم لوگوں کو اللہ نے کیوں دیا؟ بس یہ کیوں کا جواب سنیے قرآن مقدس سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور جب بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب کے سب سجدہ کرو. حکم ہے کہ نہیں ہے قرآن مقدس میں؟ سب سجدہ کرو. تو سبوں نے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. اب جب ابلیس سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ آگے جو میں قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتا ہوں، قال لم اکن لاسجد لبشر. اس نے دلیل کیا دیا کہ میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، میں کسی بشر کو سجدہ. یہ ابلیس کی دلیل ہے. کس کے سامنے؟ یہ بات ذہن میں رہے ابھی، ٹھیک ہے، تاکہ میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ والوں کی صحبت کیوں لی جائے اور کیوں کی جائے. تو اس نے کہا میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. سجدہ اس لیے نہیں کرتا، دلیل سنیں، کہ تو نے ان کو بجتی ہوئی مٹی سے تو بنایا ہے. خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ. تو نے آدم علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے. اب آگ اور مٹی میں فرق سمجھ لیں. وہ جو دلیل دے رہا ہے، آگ اور مٹی کیوں بول رہا ہے وہ، اور یہ دلیل کیوں دیا اللہ کے سامنے؟ اس لیے دیا، کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی پتھر اٹھائیں، کنکر اٹھائیں اور اوپر پھینکیں آسمان کی طرف، تو وہ مٹی اوپر جائے گی کہ نیچے آ جائے گی؟ نیچے آ جائے گی. اور آگ جلائیں، لکڑی لے آئیں، اس پہ تیل چھڑک دیں اور آگ لگائیں، ماچس لگا دیں اور آگ جلے، آگ نیچے جائے گی اوپر جائے گی؟ اوپر جائے گی. وہ یہ دلیل دے رہا ہے آگ اور مٹی کا کہ میں ان سے بلند ہوں. وہ آگ والا اپنا بتا رہا ہے کہ میں تو پھر اوپر کا بندہ ہوں اور یہ تو نیچے سے لائے گئے ہیں. اور آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. اب اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قال فاخرج منها فانك رجیم. جب یہ دلیل اس نے دیا تو اللہ نے فرمایا مردود نکل جا، اب تو مردود ہو گیا، شیطان رجیم ہو گیا. اب یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ بات ذہن میں رہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا مردود ہو گیا، نکل جا، اور وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. اب اللہ نے اس کو کہا، ابھی بھی وہ وہیں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں قرآن مقدس سے سمجھا رہا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اولیاء کرام کیوں ضروری ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے.
تو اب وہ کھڑا تھا وہاں پہ، تو اب قالا، اب ابلیس بولا، جب مردود ہو گیا، ابلیس بن گیا، تو اب اس نے کیا کہا؟ قالا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہتا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ اب اللہ سے کہہ رہا ہے، ہٹا نہیں، وہیں کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ مولا مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، اب تو میں مردود ہو گیا، ابلیس ہو گیا، لعین ہو گیا، تو اب مجھے مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنذرین، اب اللہ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کے لیے میں مہلت دیتا ہوں۔ ابلیس کو کہا قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک نقطہ عقیدے کا بھی سن لیں آپ، کہ ابلیس جو ہے وہ قیامت تک زندہ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، بولیں آپ قیامت تک زندہ؟ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کوئی اعتراض اس مسئلے پہ؟ کسی کو اعتراض ہے آج تک؟ سنے ہو آپ یوٹیوب پہ اتنے مولانا کو سنتے ہیں، کوئی مولانا بولا کہ ابلیس مر کے مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا؟ ابلیس زندہ ہے کہ نہیں؟ ہر کلمہ پڑھنے والا آپ کو یہ بتائے گا کہ ابلیس قیامت تک زندہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن، عدو اللہ ہے، وہ محبوب اللہ نہیں، حبیب اللہ نہیں ہے۔ آپ عقل لگائیں اور ایسے لوگوں کے عقلوں پہ ماتم کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس عدو اللہ، تو اللہ کا دشمن اگر قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ کیوں زندہ نہیں ہے بھائی؟ وہ تو حبیب اللہ ہے، وہ تو محبوب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابلیس قیامت تک زندہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے واویلا مچاتے ہو، طرح طرح کے خیالات لاتے ہو، اور اس کو مانتے ہو ابلیس کو یہ قیامت تک زندہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہو۔ عقل والا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، امام فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس نے کیا کہا؟ مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب سنیں، میں آیت ہی پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کی۔ قالا، اس نے کہا مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ قالا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض۔ اب ابلیس کیا کہتا ہے؟ بولا اے میرے رب، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ جملے سنیں اس کے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا، یعنی سب کو میں بہکاؤں گا، سب کو میں۔ اب یہ کس کے سامنے بول رہا ہے آپ بتائیں؟ یہ ذہن میں رہے تاکہ وقور مع الصادقین سمجھ آ جائے آج آپ کو۔ کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ کہ میں زمین میں جاؤں گا اور سب کو بھلا دوں گا، بہکاؤں گا، راہ صراط سے ہٹاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا، نمازیوں کو بھی، روزے دار کو بھی، مولانا صاحب کو بھی، مفتی صاحب کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، سب کو بہکاؤں گا، میں سب کو بہکاؤں گا اور سب کو بھلا دوں گا زمین پہ جا کر کے۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، جو تیرے نیک ہوں گے، جو اولیاء کرام ہوں گے، جو تیرے چنے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان پر میرا بس نہیں چل پائے گا، میں ان کو بہکا نہیں پاؤں گا۔ الا من عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو اولیاء کرام ہوں گے، جن کو تو نے چن لیا ہے، جن کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا، میں انہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ الا عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو۔ اور ابلیس نے کیا کہا؟ کہ میں تیرے جو نیک اور چنے رہیں گے ان پر میرا بھی قابو۔ اب دو بات سمجھ آئی، اللہ نے کہا جو میرے چنے ہوئے ہیں ان پر تیرا قابو، ابلیس نے کہا جو تیرے چنے ہوئے ہیں ان پر میرا قابو۔ اب سنیں، اب یہ بات ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے،
پھر ایک مدت کے بعد زمین پہ تشریف لائے. اب یہ پہلے انسان ہے زمین پر جو آئے. اس نے کیا کہا تھا؟ میں زمین پر جا کے بہکاؤں گا سب کو, راہ صراط سے ہٹا دوں گا. آدم علیہ السلام آئے, آبادی شروع ہو گئی. اب اس کا بھی کام شروع ہو گیا, کیونکہ ابھی تک کوئی تھا نہیں تو کس کو بہکائے گا. تو آدم علیہ السلام آئے, انسانی آبادی شروع ہوئی, تو یہ بھی آ گیا. اب یہ بہکانے لگ گیا. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنی کمزوری بھی بتائی تھی کہ میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا, بقیہ سب کو بہکاؤں گا. اب چونکہ اللہ کے سامنے بول کے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بچانا ہے, اپنے بندوں کو بچانا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانی آبادی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندو یہ میرے سامنے بول کے گیا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے رہیں گے ان کو نہیں بہکاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا سنو, بندہ وہی میرا بچے گا جو میرا ولی ہو جائے گا, جو میرا دوست ہو جائے گا. ابلیس اس پر قابو نہیں پا پائے گا. تو میں نے کہا مولا ہر کوئی تو ولی ہو نہیں سکتا ہے, ہر کوئی تو تیرا چنا ہوا بندہ نہیں بن سکتا ہے. ولایت ایک عظیم درجہ ہے اور ہر کوئی اس درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا ہے. تو جو ولی ہو گیا وہ بچ گیا. اب ہم لوگ کہاں جائیں, ہم گنہگار مجرم لوگ کہاں جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ولی نہیں بن سکتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ. جو ولی ہو گیا وہ بچا لیا جائے گا اور جو ولیوں کی صحبت میں آ جائے گا وہ بھی بچ جائے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس لیے اللہ نے فرمایا, یہ پورا پس منظر تھا کہ اس نے کہا تھا میں بہکا دوں گا, پھر اللہ نے کہا کہ وہ بول کے گیا ہے بہکا دوں گا, تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کروں, چونکہ نسبت صالحی سفر مجموع البحرین پڑھیں آپ. پہلے یہاں ایک بات اور عرض کروں, یہ ہو گئی کہ اولیاء کرام کی صحبت میں آ جاؤ, یہ قرآن کا حکم ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ اگلے جمعہ کو وہ ساری آیتیں انشاءاللہ میں شامل کروں گا, وقت جتنا رہے گا اتنا گنجائش رہے گی وقت کی. تو اب ولی سے محبت کیوں کریں بھئی؟ آپ دیکھیں 11ویں شریف چل رہی ہے, چاروں طرف یا غوث ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ تو ابھی کہتے ہیں غوث اعظم نہ کہو, غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ غوث اعظم اگر اللہ تعالیٰ ہے تو فاروق اعظم کون ہے, صدیق اکبر کون ہے, غنی کون ہے, مولا کون ہے؟ بھئی سب سے بڑا صدیق اکبر مانے ہوتا ہے کہ سب سے بڑا دوست, سب سے بڑا سچا, صادق صدیق. تو سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. صحیح اور غلط, اسلام اور کفر میں سب سے زیادہ بڑا فرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مگر یہ لقب کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کہو گے کہ فاروق اعظم صرف اللہ ان کو کہو تو شرک نہیں. صدیق اکبر کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر ہم تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی کہتے ہیں صدیق اکبر, ٹھیک ہے. غنی کون ہے؟ غنی حمید قرآن مقدس میں ہے نا. تو غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مگر عثمان غنی. مولا کون ہے؟ ان اللہ مولاہ و جبریل و صالح المومنین. مولا اللہ تعالیٰ ہے, مگر حضرت علی کو ہم کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی شرک نہیں ہوتا ہے. اب اس کو سمجھ لیں آپ, اس کو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم تفصیل سمجھائیں گے, مگر ایک نکتہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے فاروق اعظم ہے, وہ اس کا ذاتی ہے, ٹھیک ہے. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ ہے, وہ اس کا ذاتی ہے, کسی نے دیا نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مگر حضرت ابو بکر جو صدیق اکبر ہیں وہ رب کی عطا سے صدیق اکبر ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ہے تو رب کی عطا سے فاروق اعظم ہے. ایسے ہی غوث اعظم وہ ذاتی طاقت ان کی نہیں ہے, رب کی عطا سے غوث اعظم ہے, رب کی عطا سے غوث اعظم ہے. اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بات کریں گے. تو
امام ابن جوزی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ نقاد محدث گزرے ہیں، تو یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت بایزید بسطامی سے سوال کیا، فقال دلنی علی عمل اتقرب به الی ربی، بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے کہا کہ المتوفی 261 ہجری بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، کہا مجھ سے مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کوئی عمل کہ میں اللہ کا قرب پالوں، اللہ کی قربت مجھے مل جائے۔ تو جانتے ہیں کیا کہا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ کہا احبب اولیاء اللہ تعالی لحبوک، انہوں نے فرمایا کہ تو نے جو سوال کیا ہے نا کہ اللہ کا قرب میں پالوں اور اللہ کی قربت مجھے مل جائے، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا کہ بہت سارے راستے اللہ کے قرب پانے کے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سارے راستے اللہ کا قرب پانے کے ہیں، اور ایک راستہ میں بتاتا ہوں، احبب اولیاء اللہ تعالی لحبوک، تو اولیاء کرام سے محبت کر، اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کر، اللہ کا قرب پانا ہے تو اللہ والوں سے محبت کر۔ کیوں؟ اب آگے فرماتے ہیں، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے ذکر فرمایا ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ بعض تو ہمارا نوجوان طبقہ، میں نے کہا نہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ سنتے ہیں جو قرآن پاک کی غلط تشریح بیان کرتے ہیں اور آپ کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، آپ کے عقیدے خراب کر دے رہے ہیں۔ میں مثال دوں، جیسے مثال کے طور پہ بچے آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی زیادہ تر یہی چل رہا ہے۔ اس پر اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اسی آیت سے ہم شروع کریں گے۔ بس ایک نقطہ سمجھ لیں کہ ہم تیری مدد، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر غیر اللہ کی طرف تو ناجائز و حرام ہے کہ ہم جب تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بیٹے یہ آیت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ شروع سے پڑھو ذرا۔ تو یہ الحمد میں ہے نا، سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری حمد، ساری تعریف ثابت ہے کس کے لیے؟ دونوں عالم کے پالنے والے کے۔ یہی ہے نا ترجمہ؟ چونکہ حمد کا معنی اردو میں نہیں ہے، اردو کا دامن بڑا تنگ ہے، عربی بڑی وسیع جو ہے زبان ہے، تو حمد کا معنی اردو میں ہے ہی نہیں، اس کا معنی ہی نہیں بنا ہے ابھی تک۔ تو یہ ساری تعریفیں کر دی گئیں، حمد کا معنی ساری تعریف۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ پڑھے، ساری تعریف کس کے لیے؟ آپ بھی بولے تاکہ سمجھ جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے۔ تو محمد کس کا نام ہے؟ محمد کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے۔ تو میں نے بچوں کو سمجھایا کہ ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ نے خود کہا یہ محمد ہے، میں نہیں ہوں۔ اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے، اور اللہ کہتا ہے کہ ساری حمد کس کے لیے؟ تو کسی اور کی تعریف کیے تو کیا بنا؟ پھر شرک بنا۔ خیر، تو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اس لیے یہ نقطہ سمجھایا کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور غلط تشریح۔ میں انشاءاللہ شان نزول کے ساتھ سمجھاؤں گا، میں صرف ترجمہ نہیں، شان نزول۔ قرآن ان سے سیکھیں اور اس کا ترجمہ اور معنی اور شان نزول اور تفسیر جن کے سامنے قرآن اترا ہے اور جنہوں نے قرآن ہمیں سمجھایا ہے، صحابہ کرام سے سنا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب کی ایک راستہ اللہ کے قرب کا یہ ہے کہ اولیاء سے محبت کی جائے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے اولیاء کے، اپنے دوستوں کے قلوب کو دیکھتا ہے۔ فَلَعَلَّهُ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ اسْمِكَ فِي قَلْبِ وَلِيِّهِ فَيَقْدِرْ لَكَ۔ حضرت بایزید بسطامی سمجھا رہے ہیں اس سائل کو کہ ہو سکتا ہے تو کیوں محبت کرے ولی سے؟ اس لیے کر کہ اللہ تعالیٰ جب ولی کے دل کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے تیرا نام کسی ولی کے دل پہ لکھا ہو، تیرا نام کسی ولی کے دل پہ ہو۔ اب اگر ولی کے دل پہ تیرا نام لکھا ہوگا تب کیا ہوگا؟ فَيَغْفِرْ لَكَ، تو اس نام لکھے ہوئے کی لاج یہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اولیاء کرام سے محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ان سے محبت، اگر میرا نام ان کے سینے پہ لکھا رہ گیا تو
اللہ کی نظر پڑی، اللہ نے تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا. یہ ایک نسبت صالحین سمجھ لیں آپ. یہ تھا کہ ولی سے کیوں محبت کریں اور ان کی صحبت میں کیوں جائیں. سفر مجموع البحرین آپ نے پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوار آپ نے سیدھی کر دی. پڑھا ہوگا قرآن پاک میں دیوار آپ نے سیدھی کر دی. وہ بچے کو مار دیا تھا، کشتی سوراخ کر دی تھی. اب وہ جو دیوار سیدھی کی تھی اس میں جو قرآن مقدس میں لفظ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ دیوار کیوں سیدھی کی تھی بعد میں پورا تفصیل بتایا نا کہ کیوں سیدھی کی تھی. تو فرمایا وہ دیوار اس لیے میں نے سیدھی کی تھی. حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں میں امام نصفی لکھتے ہیں کہ 7ویں پشت میں ایک نیک بندہ گزرا تھا. اس کے خاندان میں اس وقت کوئی نہیں تھا نیک. کہ کون سے پشت میں؟ 7ویں پشت میں ایک نیک اور صالح بندہ گزرا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن کے لفظ ہیں. 7ویں پشت پر ایک نیک بندہ گزرا تھا تو ہم نے دیوار صرف اس لیے سیدھی کر دی تھی کہ وہ جو 7ویں پشت میں نیک بندہ گزرا تھا اس کے نسبت کی وجہ سے، اس کے نسبت کی برکت کی وجہ سے تو پتہ چلا کہ اگر 7ویں پیڑھی میں کوئی نیک گزرا ہے تو اس کے نسبت کی برکت 7ویں پشت کے بعد بھی اللہ عطا فرماتا ہے. یہ صالحین کی برکت. اب آخری بات، اصحاب کہف کا آپ نے پڑھا ہوگا. اصحاب کہف میں وہ کتے کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا. اب یہ نسبت صالحین ہی تو ہے. بھائی آپ اگر کتا پال لیں اور کوئی کتا پالے ہو تو وہ یہ بتاتا ہے میرا کتا ایسا ٹانگ پھیلا کے بیٹھا تھا؟ کوئی نہیں بتاتا. مگر یہ وہ کتا تھا جو نیکوں کی صحبت میں آیا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط، اور ان کا کتا دونوں بازو پھیلائے بیٹھا رہا. اب بیٹھنے کے انداز کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور میں نیت باندھ کے اگر یہی آیت پڑھوں کتے والا ذکر کروں تو آپ کی نماز ہو جائے. نماز کے اندر کتے کا ذکر کرتے تو آپ کی نماز ہو جاوے. اب وہ 309 سال قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے 300 سال وہ سارے کے سارے اہل اللہ اس غار میں پڑے تھے، غار میں پڑے ہوئے تھے. اور جب بیدار ہوا ایک شخص تو کہا، آپس میں جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے کتنی صدیاں گزری تھیں؟ 3 صدیاں، 300 سال. قرآن پڑھے سورہ کہف، 3 صدیاں گزری. اور جب بیدار ہوئے تو کیا کہا؟ کم لبثنا، یہاں ہم کتنے دن ٹھہرے؟ تو کہنے لگے کہ 1 دن یا کچھ حصہ. 1 دن یا کچھ حصہ. آپ قرآن پڑھ لینا جا کے، 1 دن یا کچھ حصہ. اب سوال یہ ہے 300 سال گزر گئے مگر جب بیدار ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ 1 دن یا کچھ حصہ. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے وہ جو 6-7 تھے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے ہوں گے. مثال کے طور پہ کوئی چلا جاوے 7-8 دن جو ہے مٹی پہ لیٹا رہے تو کپڑا گندا ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر قبر کی طرح گار ہو جاوے اور اس میں لیٹ جاوے 15-20 دن تو اٹھے گا ہی نہیں، اٹھے گا ہی نہیں. ہاں، اٹھ ہی نہیں سکتا. اور اگر اٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ داڑھی بڑھ جائے، ناخون بڑھ جائیں گے، چہرے پہ وہ گرد و غبار آ جائے گا. 25-50 دن اگر کسی ایک جھاڑ میں سو جاوے کوئی، حیت چینج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کپڑے وپڑے پھٹ جائیں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں 1 دن کچھ حصہ، تو کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر ڈالی. تو مطلب یہ تھا کہ گزرے کتنے تھے؟ 300 سال. کتنے؟ 300 سال. مگر جب جگے تو کہہ رہے ہیں 1 دن یا کچھ حصہ ایک دوسرے کو دیکھ کے. مطلب یہ ہے جیسے لیٹے تھے ویسے اٹھے ہیں، ورنہ ناخون بڑھ جانے چاہیے 300 سال، کپڑے وپڑے پھٹ جانے چاہیے. کوئی باہر سے آتا ہے نا تو ہم دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یار بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، گرد و غبار دیتے ہیں. مگر یہاں کہہ رہے ہیں 1 دن کچھ حصہ. مطلب یہ ہے کہ جیسے لیٹے تھے ویسے اٹھے ہیں، ویسے اٹھے ہیں. اب ان کا ناخون بھی سلامت ہے، کپڑا بھی سلامت ہے، داڑھی بھی سلامت ہے، لباس بھی پورے سلامت ہے، خد و خال بھی ویسے ہی ہے، بال نہ بڑے ہوئے ہیں نہ چھوٹے ہوئے ہیں، سیم ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں یہ کون ہے؟ قوم بنی اسرائیل کے اولیاء. کہاں کے ہیں؟ قوم بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں.
कौम बनी इसराइल के औलिया, वो गार बिल्कुल कब्र की तरह थी, चारों तरफ से पैक थी, शर्की गरबी हिस्सा खुला था, तो बिल्कुल कब्र की तरह थी। कौम बनी इसराइल के औलिया अगर एक कब्र नुमा गार में 300 साल लेटे रहे और उनका जिस्म भी सलामत है, कपड़ा भी सलामत है, चेहरा भी सलामत है, दाढ़ी भी सलामत है, तो जब कौम बनी इसराइल के औलिया 300 साल तक गार में सलामत रह सकते हैं, तो उम्मत मोहम्मदिया का गौसे आजम क्यों सलामत नहीं है? उम्मत मोहम्मदिया का गरीब नवाज सलामत क्यों नहीं है? उम्मत मोहम्मदिया का बाबा बहाउद्दीन क्यों सलामत नहीं है? जब वो जिंदा रह सकते हैं और 300 साल तक रह सकते हैं, तो उम्मत मोहम्मदिया के औलिया का हाल क्या होगा? इन नेक बंदों का हाल क्या होगा? तो जब जगह वो पूरा जानते हैं, बात वक्त काफ़ी हो गया, तो जब वो और सारी बात आप जानते हैं, बस आखिरी बात, अब वो जो कुत्ता बैठा था ना, कुत्ता बैठा था, बस उसको समझ लें ताकि निस्बत स्वालिहीन समझ आ जाए। वो कुत्ता बैठा था, 300 साल तक कुत्ता उसी दरवाजे पर बैठा था। आज तो किसी से मुरीद हो जाते हैं तो 2-4-5 महीना गुजर गया तो बोले यार अभी तक तो मुझमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना पैसा आया, ना माल आया, ना गाड़ी आई, छोड़ो यार ये आदमी पावरफुल नहीं है यार, इसकी निस्बत छोड़ दो। कुत्ते से सीखो कि मुरीदी किसे कहते हैं, कुत्ते से सीखो। हाँ, 300 साल तक पड़ा रहा मगर एक लफ्ज़ न बोला। ठंडी बर्दाश्त कहने में बड़ा इजी है, मगर बारिश होती थी, गर्मी होती थी, ठंडी होती थी, मगर वलियों की सोहबत में पड़ा रहा, एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला। अब इनाम क्या मिला उस कुत्ते को? इनाम ये मिला कि कुरान फरमाता है सयक़ूलून सलासतुन राबिहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। अनकरीब अल्लाह फरमाता है अनकरीब लोग कहेंगे वो 3 थे, कौन? असहाबे कहफ। तो अल्लाह फरमाता है मैं कहूँगा चौथा उनका कुत्ता। सुभान अल्लाह। लोग कहेंगे वो 5 थे, तो अल्लाह फरमाता है मैं कहूँगा छठा उनका कुत्ता। लोग कहेंगे वो 7 थे, अल्लाह फरमाता है मैं कहूँगा कि 8वां उनका कुत्ता। ये मैं कुरान से समझा रहा हूँ, कुरान से समझा रहा हूँ, अभी मैं हदीस की तरफ गया ही नहीं। मैं आपकी दावत करूँ या आप मेरी दावत करें और आप की दावत करूँ कि आप आ जाएं, तो आप मुझे ये कहेंगे कि 3 हम लोग रहेंगे, चौथा हमारा कुत्ता, 5 हम रहेंगे, छठा हमारा कुत्ता, 7 हम रहेंगे, 8वां हमारा कुत्ता। मैं अगर आप कहेंगे ना तो कहेंगे यार कैसी बातें करते हो बेअक्ल वाली, हाँ ये कुत्ते की बात कहाँ से आ गई, हम इंसान हैं और कुत्ते और जानवर की बात करते हो। मगर ये वो कुत्ता है जो वलियों की सोहबत में आ गया था, ये वो कुत्ता है जिस कुत्ते को निस्बत औलिया किराम से हुई थी और उनके दरवाजे पर 300 साल पड़ा रहा। तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर मैं इनाम दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों की सोहबत में आ गया था, उनकी संगत में आ गया था और बाअदब हो गया था। अब यहाँ एक नुक्ता समझा दूं, ये कुत्ता जब जा रहे थे ना ये औलिया किराम, तो ये कुत्ता जब पीछे हो लिया तो इमाम कुर्तबी ने लिखा है, इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी में, तो उन्होंने कहा भाग तू निकल जा, तू भूखेगा और पता चल जाएगा हम तो चुपके से जा रहे हैं। दकियानोस बादशाह जालिम था, उसकी बर्बरियत के खिलाफ हम जा रहे हैं चुपके से। कुत्ता जो है वो 2 जानू बैठ गया था और अल्लाह ने तफसीर कुर्तबी पढ़िएगा, और उसने कहा कि मैं कुत्ता तो हूं मगर भूखने वाला नहीं, मैं कुत्ता तो हूं मगर भूखने वाला। उन्होंने कहा भाई कुत्ते की फितरत है भूखना, कहा उसकी फितरत है कि वो भूखे, मगर उन कुत्तों की है जिसको वली की सोहबत न मिले, जो वलियों की सोहबत में ना आए। तो पता चला कि अगर वली की सोहबत जिसे मिल जाए और वो कुत्ता भी हो तो भूखना छोड़ देता है, और किसी को अगर वली की सोहबत न मिले तो हो इंसान मगर भूखता उससे बदतर है, भूखता उससे बदतर है। फिर वो भूखने में ना औलिया को छोड़ता है ना अंबिया को छोड़ता है। समझ जाया करे इसे वली की सोहबत नहीं, जिसे वली की सोहबत मिले वो चुप कर जाता है, और जिसको वली की सोहबत न मिले वो भूखता कुत्तों से भी बदतर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब मैं इनाम ये दूंगा कि 300 साल दरे औलिया पर बैठा रहा और अदबे औलिया में पड़ा रहा, और वो खाना पीना सब छोड़ दिया था और वैसे ही पड़ा रहा। तो अब इनाम मैं ये दूंगा रब हो करके कि सुबह क़यामत तक जहां उन मेरे औलिया का तज़किरा किया जाएगा, उनसे अदब की बुनियाद पे, उनसे निस्बत की बुनियाद पे इस कुत्ते का भी साथ में तज़किरा किया जाएगा। तो पता चला अगर वो कुत्ता हो
اور نسبت ولی سے جڑ جائے اور نسبت مضبوط ہو جائے، بے غرض ہو جائے، بے مطلب ہو جائے، تو انعام اگرچہ کتا ہو اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا۔ اس لیے اولیاء کرام سے جڑیں، ان کی نسبتوں کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ وما علی البلاغ۔